کہ بہت سے اداروں میں امپلیمنٹیشن جو ہے مطلب ایک سرٹن مجرم کے لیے لا تو بن گیا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن از ویری ڈیفیکلٹ. سو وی آل ٹوگیدر نیڈ ٹو ورک آن دی امپلیمنٹیشن. ہمیں یہ ہمارے اداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی مجرم اگر پکڑا جائے اس کو جلدی سے جلدی سزا دی جائے اور اس کو سزا بھی ایسی دی جائے کہ لوگوں کے سامنے نظر آئے لوگوں کو کہ ایک شخص نے ایک ایسا جرم کیا اور اس کو جیسے زینب کا کیس ہوا تھا اور مجھے یاد ہے کہ انسٹنٹلی اس آدمی کو پکڑا گیا, اس کو سزا دی گئی. میری دل کی خواہش یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری اسٹڈی ہونی چاہیے, اس کے اوپر بہت انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کے اوپر بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. صرف ایک ادارہ NCRC اکیلا کچھ نہیں کر پائے گا یا میں آواز ضرور اٹھا پاؤں گا لیکن ہماری تمام آرٹسٹ کمیونٹی, تمام آپ جیسے ہمارے میڈیا پرسن جب تک ایک آواز نہیں اٹھائیں گے. جہاں جہاں بھی لوگ اپنے بچوں پہ انویسٹ کیجیے, ان کی ایجوکیشن پہ. تعلیم کے بغیر ہمارا ملک اور کوئی بھی قوم تعلیم کے ہیں, بچوں کے حقوق کے لیے اس کو آگے بڑھائیے, آگے لے کے جائیے تاکہ یہ بات عام ہو اور اس پہ زیادہ سے زیادہ. السلام علیکم دوستوں, بنجارن اس وقت موجود ہے میریٹ ہوٹل میں جہاں نیشنل کمیشن آن چائلڈ رائٹس, یورپین یونین اور حقوق پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں بچوں کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے ایک ملک گیر مہم کا آغاز ہوا ہے. پاکستان میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی قومی آگہی مہم شروع کر دی گئی ہے. قومی کمیشن برائے حقوق اطفال نے اس مہم کے لیے اداکار احسن کو خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا. Our hero, superhero, the Goodwill Ambassador, NCRC, Ehsan Khan, the brilliant today Faryal, because today whatever she was speaking, I used to speak. Rubina, you can validate that. And Dr. Rubina, our Tajdar, our main child member. So if you allow me, I just want to speak in Urdu because when there is heart-to-heart communication, it makes a bigger impact. Just after thanking Huquq Pakistan, European Union for helping us out to have this tremendous, bombastic, superb campaign across the country which helped us to outreach all the children, all the women, all the parents, all the teachers, all the stakeholders to talk about child rights, to talk about child protection, to talk about this commission who is the ever first statutory body in Pakistan who has been established after 30 years to take the role of a monitoring and statutory body to talk about, to recommend, to inquire on the violation of child rights. So اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے زیادہ جو تھینک یو کرنا چاہتی ہوں ایکولی اکراس دا ٹیبل ہمارے بہت ہی خوبصورت بچے, ہمارے ریپرزینٹیوز فرام میڈیا, from all the civil society, from other stakeholders, government departments, from representatives from commissions, and یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سب کے بہت ہی کلوز ایک طرح کے پارٹنرس ہیں, انوالوڈ اینڈ ایڈوکیٹس ہیں. سو تھینک یو ویری مچ آل آف یو. میں تھوڑا سا لیس دین 1 منٹ لینا چاہوں گی ٹو ٹاک اباؤٹ دس کمیشن. کمیشن جب بنے اور ہم نے تھوڑا سا جب ورکنگ کی, ہم پورے پاکستان میں گئے, ہم چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے اپنا روڈ میپ بنائیں 3 سے 5 سال کا. تو ہر پروونس میں ہم نے اسٹریٹجک پلاننگ ورکشاپ کی, کوئی 30 سے 40 کے قریب گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو ہم نے سینئر ریپرزینٹیوز کو انوائٹ کیا, وہاں کے IG پولیس سے ملے, پریزن, ہوم ڈپارٹمنٹ, سیکرٹریز, کنسرن پارلیمنٹری کمیٹیز, اسپیکرز, چیف جسٹس, منسٹرز. تو اس سارے ملنے کے بعد ہمیں احساس ہوا, اور جب ہم نے ان کے ساتھ بہت ساری کنسلٹیشن بھی کی تو ہمیں لگا کہ کمیشن کے بارے میں اتنی آگہی نہیں ہے. لوگ اس کو اکویٹ کرتے ہیں ود ڈپارٹمنٹس, لائک سے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر ہے یا ادر ڈپارٹمنٹس ہیں. سو وی ہیو ٹو کم اپ مور اسٹرانگلی ٹو ٹیل دیم کہ یہ جو کمیشن ہوتے ہیں یہ امپلیمنٹنگ ایجنسیز نہیں ہوتی بلکہ یہ مانیٹرنگ باڈیز ہوتی ہیں جو پاکستان میں جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو اوورسائٹ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں اگر لا ریفارم کے حوالے سے, انسٹیٹیوشنل ریفارم کے حوالے سے, بچوں کے وائلیشن آف رائٹس کے حوالے سے, یا بچوں کی کوئی کمپلینٹس ہیں ان کے حوالے سے, لیگل جو لاز ہیں ان کی کمپلائنس کے حوالے سے اگر کوئی گیپس ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کرے, اور اگر کوئی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہے ان کو ہائی لائٹ کرے, اور نئے لاز بننے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کرے, یا اداروں کی فنکشننگ کو بہتر کرنا ہے تو ان کو ہائی لائٹ کرے.
تو یہ کمیشن جو کہ لاسٹ ایئر 20 فیبرری 2020 کو انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا، اس کا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو اصلاحات ہیں یہ ہمارے لا میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم ایک ریکمنڈیشنز اپنی دیں، پالیسی ریکمنڈیشن دیں فیڈرل گورنمنٹ کو، تاکہ وہ تمام جو کام چاہیے وہ کیا جا سکے. نارملی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ مصروف ہیں کام کرنے کے لیے، چاہے لیبر کا انسٹیٹیوٹ ہے، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، لا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے وہ دیکھے کہ یار ان کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ ادارے ایک دوسرے کو سپورٹ یا رپورٹ یا اس چیز پہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کمیشن کی ایک خوبصورتی بھی ہے کہ کمیشن جو کہ ریکمنڈیشن دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، اور ساتھ ساتھ ہم رسپیکٹیو گورنمنٹس کو بھی لکھتے ہیں اگر کسی قسم کے ایشوز ہیں، چاہے وہ چیف سیکرٹریز ہیں، منسٹرز ہیں، اور اس میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں. اور اس میں جو بہت ہی ایک ادر یونیک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فیڈرل میں کر دیا یہ لا، اب تو 18ویں ترمیم ہے تو وہاں پہ صوبے انڈیپینڈنٹلی دے آر سپوز ٹو ڈو اٹ. دس از اے کمیشن with a mandate to work across the country to ensure enforcement on child rights. اور جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، اویئرنیس ریزنگ ہے، یا جتنے ہمارے انسٹیٹیوشنل فریم ورکس ہیں، اس کے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، اگر سب لوگ مل کے کو آگے بڑھائیں گے اور NCRC کی اس میں مدد کریں گے تو یقیناً وہ آپ کا حصہ ہوگا ایک قوم کو بہتری کی طرف لے جانے کا. وہ صرف آپ NCRC کو فیور نہیں کریں گے یا مجھے پرسنلی یا کسی شخصیت کو فیور نہیں کریں گے، وہ جو آپ ایز اے نیشن، ایک کامیاب نیشن جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب فیوچر جو دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں آپ سب لوگوں کا حصہ ڈلے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے، میں اس کو اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، آئی ٹیک اٹ ویری ویری سیریسلی بیکاز میں نے جب اڈاری ڈرامہ کیا، جیسا کہ آپ سب لوگ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، کہ نہیں دیکھا I would urge and I would request everyone to watch drama serial اڈاری. پاکستان میں پہلی مرتبہ for the first time in the history پاکستان میں if we had never discussed child abuse, we had never talked about child sexual abuse. اڈاری was one play کہ جب وہ ڈرامہ سیریل آن ایئر ہوا، جب وہ بنا، اس کے بعد ایک کانورسیشن شروع ہوئی. اور مجھے یہ یقین ہے، آئی بلیو دیٹ اڈاری ڈرامے میں میرا ہونا اور اس میں میرا حصہ ڈالنا ایک ہمیشہ کے لیے ایک مارک ضرور چھوڑ گیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا which actually satisfies me. And I'm honestly overwhelmed. I'm just thinking everyone has said everything. I have nothing to say, but it's very important کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو اور ہر جگہ کو یوز کریں کچھ نہ کچھ اویئرنیس کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو. اسپیشلی ہم جب دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اگر اسٹیٹسٹکس پہ جائیں آپ تو تقریباً 8 بچے 8 kids یعنی آپ امیجن کیجئے کہ ہر روز ابیوز ہوتے ہیں 8 بچے. اور یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو انڈر رپورٹڈ ہیں. ہمیں بہت سے علاقوں میں، بہت سی جگہوں پہ معلوم ہی نہیں کہ بچے جس طرح سے ان سے یہ رویہ ہو رہا ہے، یا کیا ان لڑکیوں یا لڑکوں کے ساتھ جو ابیوز ہوتے ہیں، کیا ان کے پیرنٹس ان کو رپورٹ کرنے دیتے ہیں. کیونکہ اس بات کو تو اتنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے، یقیناً شیم کیا جاتا ہے وکٹم کو. انسٹیڈ آف شیم کریں جس شخصیت نے یہ کام کیا ہوتا ہے اس کو کرنے کی بجائے، وہ تو آرام سے نکل جاتا ہے یہ کر کے. اور جو بچے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اس شرم کو لے کر کے ساتھ چلتے ہیں. I totally believe, you would also agree and believe کہ بچے جو ہیں، our children, they are our present also and our future. And basically they have the keys to our prosperity and our future of the nation کی جو چابی ہے وہ ہمارے بچوں کے پاس ہوتی ہے. If we do not protect them, if we do not nurture, if we do not educate them, if we do not safeguard them, if we do not love them, تو ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہوں گے. آج کی جب ہم چائلڈ ابیوز کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ NCRC والوں کا میں یہاں بار بار نام بھی لینا چاہوں گا، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، افشاں صاحبہ کا بھی، سیما صاحبہ کا بھی، تمام لوگ جتنے انوالوڈ ہیں اس کمیشن میں، اور تمام وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں.
کہ یہ ڈسکشن آج جو ہم اتنی میڈیا کے سامنے اتنے لوگوں کے سامنے یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنا کر کے ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ہمیں سب کو بلایا گیا جمع کیا گیا صرف اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ حصہ ڈال سکیں کچھ اچھا کر سکیں. آئی ٹوٹلی بلیو کہ اگر اسی طرح ہر انسان ہر سٹیزن اور پاکستان میں صرف میرا بینگ دی ایمبیسڈر گڈ ول ایمبیسڈر یہاں افشا صاحبہ کا یا جو اس کمیشن سے جن کا تعلق ہے یہ صرف ان کا کام نہیں ہے آپ کا میڈیا کا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے ایز اے پاکستانی ایز اے ہیومن ایز اے مسلم وی ہیو ٹو ٹیک دس رسپانسبلٹی کہ آج ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے تو کل کو ہماری نسلوں کا فائدہ ہوگا. میں تو یہاں پہ